لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں. اب کہتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا. واٹ از حق؟ یہ کیا حق ہوتا ہے؟ انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں ٹروتھ، سچائی. ٹھیک ہے نا. حق کا لفظ باطل کی ضد ہے. مطلب جو بری بات ہے نا اس کے اپوزٹ کیا ہوگی؟ اچھی بات. تو جو اچھی بات کرنی کہنی وہ باطل کر دی. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کا مطلب ہے اہل ایمان پھر ایمان کہ یہ معاشرہ ایسا نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہو. لوگ خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہو جو کہ آج کل ہم کر رہے ہیں. ہماری جو فوج ہے، ایون دو کہ میں فوجی فیملی سے ہوں، لیکن اس کے باوجود جو موجودہ فوجی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، سارے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. وہ غلط کر رہے ہیں تو بھی دیکھ رہے ہیں، صحیح تو وہ کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہمارے اوپر کہتے ہیں نا جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی ان کے اوپر حکمران لائے جاتے ہیں. تو ہم ہی لوگ ٹھیک نہیں ہے نا، تو ہمارے حکمران پھر ایسے ہی آئیں گے نا، نواز شریف، شہباز شریف ٹائپ. اور جو اب یہ دیکھیں مریم ٹائپ، ایسی خواتین بیٹھ کے پھر ہمارے اوپر راج کریں گی. تو پھر ہم لوگ خاموشی سے سہ رہے ہیں، تو ہم حق کی بات تو کر ہی نہیں رہے. تو ٹھیک ہے. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے، نیک کام کرنے کا نام وصیت کہلاتا ہے. کہ آپ لوگ وصیت کریں ایک دوسرے کو کہ میری یہ وصیت ہے کہ تم نیک کام کرو، اچھے کام کرو، اور ایک پروڈکٹیو کام کرو، ایک فائدہ مند شہری بن کے گزارو اپنی سوسائٹی میں. مطلب یہ ہے کہ انسان خود ہی راست بازی، حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اختیار کرنے پر اور قائم رہنے پر تاکید. بلکہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ نہ صرف آپ نے خود اچھے سے طریقے سے رہنا ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے، بلکہ اس کی تاکید اپنے لوگوں کو بھی کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اب باقی تسی رہن دو. اب جیسے حفصہ ہے، ہماری یہ منزہ ہے اور نادیہ ہے، یہ تینوں ڈرائیورانیاں جٹھانی ہیں. اب منزہ کہے کہ بس ٹھیک ہے میرا کام تو پورا ہو گیا، اب میں نے نہ اس کو بتانا ہے حفصہ کو اور نہ میں نے نادیہ کو. بس میرا کام تو ٹھیک ہے، میں تو سچ بول رہی ہوں، میں تو جھوٹ نہیں بول رہی، میں تو اچھے کام کر رہی ہوں. وہ کرے نہ کرے وہ ان کا عمل. میں نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا. نہیں، یہاں کہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو بھی حق کی تلقین کرو. اپنی اپنی قبر تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی قبر آپ کے پڑوس میں آ جائے اور وہ اذیت میں ہو اور آپ مزے سے لیٹی ہوں. تو پھر تو اس لیے اگر ہم اس کو بھی اپنے ساتھ اچھی جگہ پہ لے کے جائیں، جنت میں وہ ہمیں دوبارہ مل جائے. جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم کوشش کریں ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں ایک دوسرے کو. تو جب ہم جنت میں ملیں، ہم اسی طرح بیٹھ کے اچھی سی گپ شپ لگا رہے ہوں. تو پھر اسی وقت ہوگا نا جب میری نیت ہوگی کہ آپ سب میرے ساتھ جنت میں جائیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگ کوشش کریں، میں بھی کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت الفردوس میں جگہ دیں. اچھا، وہ کہہ رہے ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا، خصوصاً اپنے اہل و عیال، احباب، متعلقین کے برے اعمال سے غفلت برتنا نجات کا راستہ بند کر دیتا ہے، اگرچہ وہ خود ہی کسی نیک عمل کا پابند کیوں نہ ہو. کہ آپ خود کتنے بھی نیک ہو جائیں، لیکن اگر آپ کے اہل و عیال، احباب اور آپ سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر برے اعمال میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ بھی غفلت ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فرض ادا ہوا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، المنکر والنہی. ہے کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ منکر نہیں، المعروف، جی باجی جان. اچھائی کا سبق دینا، برائی سے روکنا. یہ دوبارہ بولیں. اچھائی کا درس دینا اور برائی سے روکنا. ہاں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دے دیا. تو مودودی نے بھی ہمیں یہی بتا رہے سمجھاتے ہوئے چلے گئے ہیں. اور یہ دیکھو کوشش کی ہے میں نے، کوئی آپس میں ہنستے ہوئے نا، یہ تینوں ہنس رہے ہیں اور حق بات کی تکلین کرتے ہوئے انہوں نے کہا یس ہم آج سے نیک کام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. ماں باپ کو اسپیشلی اپنی امی کو کچن میں بالکل نہیں جانے دیں گے، ہم خود جا کے افطاری بنائیں گے. اور جتنی بھی میری کلاس میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، جو کوئی خانپور سے ہے، کراچی سے، اسلام، ان سب کو ہم افطاری بنا کے بھیجیں گے. ایسے ہی ہے نا سارا؟ جی باجی جان. اچھا، صبر کی تلقین. اب کیا ہو گیا؟ ان الذین آمنوا، ایمان ہوگا، عاملوا الصالحات، صالح عمل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب آپ کا کام کیا ہے؟ صبر. اب صبر کہتے کس کو ہیں؟ عربی لغت میں صبر کا معنی برداشت کرنا ہے، خود کو کسی بات سے روکنا اور باز رکھنا ہے. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ انسانی خواہشات کو عقل پر کبھی غالب نہ آنے دیا اور شرعی حدود سے کبھی بھی ان کو نکلنے نہ دیا جائے. صبر کے عمل میں ارادے کی مضبوطی ہونی چاہیے، عزم کی پختگی ہونی چاہیے. بے کسی، مجبوری، لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا، رو کر کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں، بلکہ صبر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے. مسلمان کی پوری زندگی صبر شکر سے عبارت ہے. دین اسلام کی ہر بات صبر شکر کے دائرے میں آتی ہے. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
فار ایگزامپل ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، ٹھیک ہے، اب اس کا جو میاں ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کے سسرال والے اس کو تنگ کرتے ہیں، وہ بیٹی ہے 20-25 سال ہمارے ساتھ گزار کے گئی ہے، وہ ہمیں فون کر کے بتاتی ہے ماما یہ مجھے مارتا ہے، امی یہ مجھے کام کرواتے ہیں، مجھے ریسٹ نہیں کرنے دیتے ہیں، تو وہ بیٹی آپ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس کی پرورش کی ہے، وہ آپ پھینکے نا، اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں بیٹا رو نہ رو، سارے سارے ہسبینڈ مارتے ہیں، ویسے سارے سسرال ایسے ہوتے ہیں، کھا لو مار، نہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے، دیکھیں نا رو کر کسی تکلیف برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں، آپ حق بات کی کہیں کہ اگر تم سچی ہو، اگر تم نے کام کیا تھا اس کے باوجود انہوں نے تمہیں مارا، اگر تم نے اپنے میاں کے سارے حقوق پورے کیے تھے اس کے باوجود اس نے تمہیں مارا ہے، تو پھر اب اور برداشت نہیں کرنا تم، پھر تمہاری یہ حد ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ایک انسان کے ساتھ شادی کی تھی، میں نے کسی جانور کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کی تھی، تو وہاں پہ آپ کو واپس آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بیٹی تو جا رہی ہے تو مر کے نکلیں، تیرا جنازہ اتوں آوے تو زندہ نہ آئے، تو اس کی زندگی میں ہی ہم اس کی زندگی جو ہے نا مشکل کر دیتے ہیں، تو ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہو، اگر ہم حدیثیں پڑھیں اٹھا کے انبار لگا ہوا حدیثوں کا کہ جو بھی کوئی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے کہا کہ مجھے اپنا میاں اچھا نہیں لگتا، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو علیحدہ کروا دیا، کیوں؟ کیونکہ عورت کو اپنا میاں اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو وہ اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی، ٹھیک ہے، ایک عورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے میرا میاں پسند نہیں ہے، تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن پوچھی کہ کیوں تمہیں پسند نہیں، اس نے کہا پیسہ اس کے پاس بہت ہے، اکیلا ہے، میں پورے گھر میں راج کرتی ہوں، میرے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، ہر چیز میرے پاس ہے، تو انہوں نے کہا پھر کس چیز کی تم شاید لے کے آئی ہو، اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت لڑکے پسند ہیں، مجھے ہینڈسم لڑکے پسند ہیں، تو میرا میاں بہت بدصورت ہے اور کالے رنگ کا ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس سے دوسری بات نہیں سنی اور اس کو علیحدہ کروا دیا، کیوں؟ کیونکہ جب عورت کے دل میں اپنے ہسبینڈ کے لیے پیار نہیں ہے، وہ پسندیدگی نہیں ہے، تو اس کی زندگی کسی صورت میں کتنا پیسہ ہو کتنی عیاشی ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ اس عورت کو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس بات پہ علیحدگی کی اجازت دی تھی، یہ نہیں کہا کہ نہیں تم اس کو برداشت کر لو، تم صبر کر لو جا کے، اور وہ روتی رہتی اور اس کو بندہ پسند نہ ہوتا، پھر اور دوسری اور کئی برائیاں جنم لیتی، پھر وہ کہیں اور دیکھتی، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جائیں اور علیحدہ ہو کے آپ کسی اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر لیں کسی دوسرے کے ساتھ، اس لیے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت دی ہے، ورنہ تو جیسے کرسچنز ہیں جو عیسائی ہیں ان کے ہاں تو ایک ہی شادی ہوتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ مرد اور عورت جو ہے شادی سے پہلے اکٹھا رہنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک چانس ہوتا ہے شادی کا، اگر وہ انہوں نے گنوا دیا تو گنوا دیا، تو وہ پھر اتنا رسک لینا نہیں چاہتے، وہ اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی پھر ہم شادی کریں گے، اور وہ سم ٹائمز تو پریگنٹ ہو جاتے ہیں پھر شادی کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ ان کی شادی ہوتی ہے، ہندوؤں میں بھی ایک ہی شادی ہوتی ہے، کرسچنز میں بھی ایک ہی شادی، کوئی ایکسیپشن ہوں گی، اللہ کہیں نہ کہیں آئے گا کہ آپ کو 2-4 لوگ ملیں گے جو دوسری بھی کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ ایک ہی شادی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دیکھیں اسلام نے ہمیں کتنی آسانی دی، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، ایک عورت ایک شادی کامیاب نہیں ہوئی چھوڑ دے، دوسری کر لے، دوسری نہیں تیسری کر لے، تیسری نہیں چوتھی کر لے، پانچویں چھٹی، کبھی بھی کتنی بھی کرتی جائے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، تو کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا جو معاشرہ سوسائٹی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا ہے کہ آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں، ایک اچھی انوائرمنٹ کے اندر گزاریں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صبر کرنا میری بچی، رویا نہ کر، کی 2 ادھر مار لਈਆਂ 2 ادھر مار لਈਆਂ، کھا لیا کر، پیار بھی تو کردا نا، تو وہ اس چکر میں ہم اس کو صبر کے دیتے جاتے ہیں، اور پھر دوسری بچیوں کو خود بھی سمجھ ہونی چاہیے اس چیز کی کہ ہمیں کہاں تک صبر کرنا اور کہاں تک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، چلو اگر قرآن پاک میں آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو، اگر وہ تنگ کرتی ہے اور اگر نہیں سمجھتی تو اس کو 2-4 ٹکا بھی دو، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے 1-2 مارا تو آپ ریزن دیکھیں کیا تھی، وجہ دیکھیں کیا تھی، کیا میری غلطی تھی؟ کیا میں نے اس کے حقوق پورے نہیں کیے؟ کیا میں نے اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ساتھ نہیں نبھایا؟ ٹھیک ہے؟ اپنی غلطی بھی نوٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا ہے یہ کام کرنے کو جب عورت باغی ہو جائے، جب عورت ہاتھ سے نکل جائے، تب اللہ نے مرد کو حکم دیا، یہ نہیں دیا کہ آپ ہر وقت دن رات اس کو چپیڑے مارتے رہو، ادھر ماری ادھر ماری، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے چپیڑوں کا حکم نہیں دیا، تو دونوں سائڈوں سے سمجھ کے آگے پھر اس کو لے کے چلنا چاہیے، لیکن یہ صبر جو ہم لوگ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ پرس لے کے بھاگ گیا ہے ہمارا مارکیٹ میں، اس میں پیسے ہیں، سب کچھ ہے، وہ صبر کر صبر کر صبر کر، نہ نٹھی نہ نٹھی، مطلب صبر ہم لوگوں نے بہت عام سی ایک لفظ کو بنا لیا ہوا ہے، ہر چیز میں صبر کر، صبر ایسا نہیں ہوتا، صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے حق بات کہہ دی،
آپ کو ایمان تھا کہ یہ غلط کر رہا تھا میرا میاں، یا وہ لڑکا یا وہ لڑکی یا وہ عورت، آپ کو پکا یقین تھا، آپ نے ایمان کے ساتھ اس کے سارے چیزوں پہ پرکھ کے دیکھا، ہاں بھئی یہ ٹھیک، پھر آپ نے اس سے کہا کہ مت کرو، حق بات کی آپ نے، وتواصوا بالحق، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اور آپ جب حق بات کر رہی تھی تو آپ کے عمل بھی ویسے ہونے چاہیے، کیوں؟ اسی لیے ایمان اور عمل کو ساتھ جوڑا گیا، ایمان بھی ہونا چاہیے، آپ کے اپنے عمل، آپ نماز پڑھ نہیں رہی، سارا دن ٹی وی لگا کے دیکھتی رہتی ہیں، بیٹی آئی 2 تھپڑ ادھر چپیڑ ادھر، چل نماز پڑھ جا، مطلب جو کام تم خود نہیں کر رہی ہو تو پھر اس سے کیسے امید کرتی ہو؟ آپ خود تو وہ کام کر لو پہلے، ایمان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہو، اچھے عمل کر رہی ہو، اب جب بیٹی آتی ہے اس کو کہتی ہو بیٹی آپ بھی نماز پڑھ لو، کہتی ہے ہاں امی تو 5 وقت کی نمازی، میں کم از کم ایک تو پڑھ لوں، ہیں امی تو مجھے یہ کہہ رہی میں کم از کم یہ تو کر لوں، جب آپ خود کچھ نہیں کر رہی تو پھر آپ کیسے امید کرتے ہو کہ آپ کے بچے کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان ہو عمل صالح ہو، پھر آپ حق بات کرو، پھر لوگ آپ پہ یقین کریں گے، پھر آپ اس پہ اور پھر صبر کرو کہ وہ جو حق بات آپ نے کہی تھی اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر آپ نے ایمان کے ساتھ نماز پڑھی اور اور اپنی بیٹی کو تاکید کی کہ بیٹی نماز پڑھ لو، اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اٹھ کے اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی، تمہیں لے کے آ ذرا میرے جتی کتنے پہ ہی لے کے آ ذرا اور ڈنڈا کتنے پہ آ میں کر دیا، نہیں، پھر آپ نے صبر سے دیکھنا ہے اس پہ اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تبھی تو کہا گیا ہے نا کہ جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز کی تلقین کریں، پہلے ان کو سمجھائیں، جب وہ نہیں سمجھتے پھر ان کو آپ تھوڑا سا تھپڑ مار سکتے ہیں کہ اٹھو اور نماز پڑھو، لیکن پہلے سمجھائیں تو صحیح، صبر تو کریں نا۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں صبر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور برائی کو بھلائی کے ذریعے دفن کیا، اور اس عطا میں جو ہم نے انہیں عطا کی تھی اس میں سے خرچ کیا، یہ صبر تھا، ان کو ہر چیز کا ڈبل اجر ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود سورۃ القصص کی آیت نمبر 54 میں فرما رہے ہیں، یہ میں نے اپنے سے نہیں لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا کہا ہے، ہمارے نبی کے بھی اس صبر کا کچھ بتائیں گے نا ہمیں، وہ کہہ رہے ہیں صبر جو ہے نا وہ نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور یقین کامل ایمان، یعنی آدھا آپ نے شکر ڈالنا ہے، آدھا آپ نے صبر ڈالنا ہے، تو وہ دونوں ملا کے نا تو پھر وہ مکمل جو ایمان بنتا ہے آپ کا۔ تو یعنی گلاس میں آپ نے آدھا ڈال دیں روح افزا، آدھا ڈال دیں پانی اور اس کو ملائیں تو پھر وہ روح افزا تیار ہوگا، خالی روح افزا نہیں آپ پی سکتے، یا خالی پانی پینا ہے تو پھر وہ پانی ہے، روح افزا نہیں۔ آپ نے آدھا ڈالا ہے صبر، آدھا ڈالا ہے شکر، اور پھر جو ہے نا وہ ایمان ہوا ہے آپ کا کمپلیٹ، وہ ایمان کمپلیٹ ہوگا تو پھر آپ کا عمل جو آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی، اور حق بات کرنی ہے اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے، تب وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور جس کی گواہی ہے جو ہے نا اللہ تعالیٰ، جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے کرنا ہے، یہ تم لوگوں کو صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھا دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس وجہ سے ایسے پڑھ پڑھ کے تو ہم فارغ ہو جائیں گے، مطلب نہیں سمجھیں گے تو ہمیں فائدہ کیا؟ قرآن پاک کو اس لیے کہتے ہیں نا کہ سمجھ کے پڑھو، آج ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب یہ نہ سمجھے کہ آپ نے 100% سمجھ کے پڑھ لیا، اس کے اور کوئی پڑھائے گا آپ کو اور طریقے سے پڑھائے گا، میں نے پڑھایا میں نے اور طریقے سے، آپ خود پڑھیں گے کسی اور، تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ پڑھتی ہیں نا آپ کو اور طریقوں سے چیزیں ملتی ہیں، آپ کو ڈفرنٹ طریقوں سے آپ کے سامنے اس کا مطلب آتا ہے۔ اچھا، اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس وقت سے اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، تو ہمیں کوئی نتیجہ تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے نا، چلو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہمارے سامنے، خلاصہ کیا آ رہا ہے، سمری کیا آ رہی ہے۔ اب کہہ رہے کہ اس صورت کی تفسیر سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ انسان کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامران اور کامیاب ہونے کے لیے جو امور درکار ہیں وہ چاروں اس میں موجود ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کی کامیابی اور کامرانی، یعنی اس کی تفسیر میں ہم نے 4 پوائنٹ پڑھے تھے، ایمان، عمل صالح، حق بات کرنا اور صبر کرنا، یہ 4 عمل اگر ہم کر لیں نا اپنی زندگی میں، وہ یہ صورت بتا رہی ہے ہم کامیاب، اگر یہ چاروں کام ہم ایز اٹ از کر لیں۔ اب کہتا ہے کہ چلے میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ اگر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، نمرود، فرعون، قوم نوح، عاد، سمود کا مطالعہ کریں، ہر جگہ اس کی حقیقت اور سچائی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہت کامیاب انسان تھا، اس کے شاہی خزانے سونے اور چاندیوں سے بھرے ہوئے تھے، واو، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ جذبے سے وفا کر رہی تھی، جیسے مطلب کرتے ہیں ہمارے کرا کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے نمرود تو بہت کامیاب تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب ہم فرعون کو بھی دیکھتے ہیں، وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اس کا کتنا بڑا محل تھا،
کتنے اس کے نوکر چاکر تھے، وہ اپنے آپ کو